علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ کمال کی بات لکھی ہے، کتاب النکاح کے بالکل شروع میں فتاوی شامی کے فرمایا کہ لیسا لنا عبادت شریعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنہ الا النکاح والایمان۔ فرمایا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہو، اور ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو دنیا میں بھی عبادت ہو اور جنت میں بھی عبادت ہو، سوائے دو کاموں کے، نکاح اور کلمہ پڑھنا۔ فرمایا یہ دو ایسی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہے، اور جنت میں بھی یہ عبادت ہوگی۔ جنت عبادت کی جگہ نہیں ہے، جنت تو عبادتوں کا بدلہ لینے کی جگہ ہے نا۔ وہاں ہم نماز تھوڑی پڑھیں گے، وہاں قرآن تھوڑا ہی پڑھیں گے، یہاں جو ہم نماز و قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں نا، وہ جگہ بدلہ دینے کی جگہ ہے، وہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ فرمائے اس کے باوجود اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نکاح ہے، اور اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو حوروں سے ہم ان کا نکاح کریں گے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتیں ایک طرف اور یہ عبادت ایک طرف، کہ اس عبادت کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انسانوں میں، وہ عبادتیں کچھ نہ کچھ حیثیت کے ساتھ تو رہی ہیں۔ جیسے نماز عبادت ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بطور عبادت تو نماز ہے، لیکن اس کی شکلیں چینج ہوتی رہی ہیں، کہیں 2 رکعت ہے، کہیں 4 رکعت ہے، کہیں 2 وقتوں کی نماز ہے، کہیں 4 وقتوں کی نماز ہے۔ روزے کا بھی حال یہی ہے، حج کا حال بھی یہی ہے کہ حج ہر زمانے میں عبادت کی طرح ایک عمل رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ رہا۔ تو لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس زمانے تک اپنی اصلی حالت میں ہے، اور جنت میں بھی یہ نکاح بطور عبادت ہوگی۔ بس ابھی یوں سمجھ لیے، 2 لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، یہ عبادت ایسی ہے کہ جنت سے شروع ہوئی اور جنت میں ختم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلا نکاح ہوا ہے نا، جنت میں ہوئی نا یہ عبادت، نکاح تو جنت میں ہوا نا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر جب ہم جنت میں جائیں گے تو دوبارہ اللہ ہمارے نکاح فرمائے گا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ ساری عبادتیں دنیا سے شروع ہوئی، دنیا میں ختم ہیں، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جنت سے شروع ہوئی، جنت میں ختم ہوگی۔ بلکہ ختم کا لفظ بھی کہنا غلط ہے، جنت میں تو کوئی عمل ختم ہوگا ہی نہیں، جنت تک یہ عبادت ہے، اور پھر یہ عبادت اپنی اصلی حالت میں ہے۔ چنانچہ اپنی اصلی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب تفسیر جمل نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، دست قدرت سے بنایا، تو آپ تنہا تھے، اداس رہتے تھے۔ جنت کی ساری نعمتیں موجود ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، جوڑ جو ہے نا انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے، اگر طاق ہے تو وہ رب ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کی جوڑ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جب جوڑ بنائے ہیں نا، تو ہر ایک کو دوسرے کی طرف اللہ نے مائل بھی کیا ہے، ہر ایک کا ذہن دوسرے کی طرف جاتا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت رکھ دی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، لیکن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے تو ایک خاتون کو اپنے قریب دیکھا، آپ کے دائیں پسلی سے اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو ہاتھ بڑھانے لگے ان کی طرف، تو اللہ کی جانب سے آواز آئی اے آدم رک جاؤ۔ تو عرض کرنے لگے یا اللہ یہ خاتون میرے لیے ہے تو پھر رک جانا کیسا؟ فرمایا سب سے پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ تو عرض کی یا اللہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا صلی علی حبیبی محمد ابن عبد اللہ 20 مرہ، اس خاتون اور تمہارے لیے مہر یہ ہے کہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20 مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فلما فعل آدم ما امر به، جب آدم علیہ السلام نے وہ عمل کر لیا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، خطب اللہ له خطبۃ النکاح، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خطبہ نکاح پڑھا، خطبہ نکاح پڑھا۔ فقال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یا ملائکتی اشہدو و یا حملۃ العرش اشہدو،
انی زوجتو امتی ہاذی علی عبدی ہاذا آدم علیہ السلام. فرمائے اے میرے فرشتوں، اے عرش اٹھانے والے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی باندی کا نکاح اپنے عبد خاص آدم کے ساتھ کر دیا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ نکاح کر دیا تو پھر وہ دونوں میاں بیوی کی صورت میں جنت میں رہنے لگے. تو اب دیکھیں نکاح میں یہی ہوتا ہے نا، ایک نکاح پڑھانے والا ہے، مہر ہے اور گواہ ہیں. تو یہ نکاح کی اصلی صورت وہاں پہ بھی موجود ہے. اللہ نے نکاح پڑھایا اور گواہ کون ہیں؟ فرشتے گواہ ہیں اور مہر بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جنت میں بھی یہ عبادت ہوئی اور اپنی اصلی حالت میں آج تک موجود ہے.